اور پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، یہ بھی مستدرک میں موجود ہے 4777 صحیح سند، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھو ایتھے بھی انہوں سی گل سننی کہ بیان کرنے والے کون نے؟ حضرت ابو ہریرہ، بولو کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آگے آپ کو پتہ ہے ہمارا موضوع امام حسن و حسین کے حوالہ سے ہے، یہ حدیث بھی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ہوگی، ان کی شان میں ہوگی، مگر یہ دیکھیں کہ شان امام حسن اور امام حسین کی ہے، بیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے۔ تو پتہ چلا کہ ان ہستیوں کا کس قدر پیار تھا کہ بعض لوگ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پیار کا دعویٰ کرنے کے باوجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں، حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو چاہتے تو یہ واقعہ چھپا سکتے تھے، مگر انہوں نے شان حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیان کر کے بتایا ہے کہ ہم خود اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہیں، صحابہ کرام خود اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اپنے دل میں اہل بیت اطہار کی کتنی قدر ہے۔ اب دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آج مختلف قسم کے لوگ آ جاتے ہیں اس طرح کے، تو ان کو اگنور کرنا چاہیے کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مکتوبات امام ربانی میں حضرت مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا بے وقوف ہوگا جو یہ کہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی مخالفت تھی، نہیں، فرمایا وہ دونوں آپس میں پیار کرنے والے تھے، یہ تو قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار مگر رحماء بینہم، کہ حضور کے جتنے بھی ساتھی تھے، خواہ وہ صحابہ ہوں خواہ وہ اہل بیت ہوں، وہ سارے آپس میں رحیم تھے، مہربان تھے، ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک دن ہم کھڑے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، نصیب تھے ان صحابہ کے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم کھڑے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، خرج علینا، گھر سے باہر تشریف لائے، اور ومعہ الحسن والحسین، حضور کے ساتھ امام حسن بھی تھے اور امام حسین بھی تھے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کون کون تھے؟ ماشاءاللہ خوشبوئیں لگ رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ امام حسن تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں تھے۔ خوشبو لگانا سنت ہے، اچھی بات ہے، لگانی چاہیے، تو لیکن ادھر بھی خوشبودار ہستیوں کا بیان ہو رہا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ سرکار کے پاس امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے۔ اور اچھا دیکھو یار، میں نے پہلے بھی بات بیان کی نا کہ شان امام حسن و حسین کی بیان حضرت ابو ہریرہ کر رہے ہیں، ایک ہے اجمالی سی شان بیان کرنا، سرسری دی شان بیان کرنا، موٹا سا واقعہ بیان کرنا، کہ مثلا حضرت ابو ہریرہ یہ کہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو کہ وہ امام حسن و حسین سے بڑا پیار کرتے تھے، بس اتنی سی بات بیان کر دیں، نہیں، تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں امام حسین اور امام حسن کی محبت۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار آئے اور ان کے ساتھ امام حسن بھی تھے، ان کے ساتھ امام حسین بھی تھے، اور کنڈیشن جو اس وقت حالت تھی وہ کیفیت کیا تھی؟ کہتے ہیں ہذا علی عاتقہ وہذا علی عاتقہ، ایک شہزادہ ایک کندھے پر سوار تھا، ایک دوسرا شہزادہ دوسرے کندھے پر سوار تھا۔ یہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا۔ ایک تصور کرو نا یار، مدینہ شریف کی گلیوں میں سرکار گھر سے نکلے ہیں اور دیکھ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ اور سرکار آ رہے ہیں اور کندھے پر امام حسن سوار ہیں اور امام حسین سوار ہیں، اور سرکار پیار دونوں سے کرتے تھے، صحابہ سے بھی اہل بیت سے بھی، کندھے پر حسن و حسین سوار ہیں اور نکل کے سرکار صحابہ کی طرف آ رہے ہیں، صحابہ کرام کو فیضان عطا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اب آئے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شہزادہ ایک کندھے پر، دوسرے شہزادے دوسرے کندھے پر، اور وَهُوَ يَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً، کہتے ہیں صرف اس طرح سوار نہیں تھے، اب مزید ڈیٹیل میں باریکی میں بیان کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ، شان ہے حسنین کریمین کی بیان حضرت ابو ہریرہ کر رہے ہیں اور بڑی باریکی سے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں سرکار آئے، نال امام حسن بھی سن تے نال امام حسین بھی سن، تو پھر جویں بندہ آپ ویڈیو ویکھی دی نا، یہ اس طرح کی اس دور کی یہ ویڈیو حدیث سمجھ لو
کہ پوری بات ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں کہ یوں آئے اور ایک کندھے پر ایک شہزادہ، دوسرے کندھے پر دوسرا شہزادہ، اور پھر پیار اتنا بڑا کہ آتے آتے ہم نے دیکھا رستے میں سرکار بار بار کبھی اس شہزادے کو چوم رہے، کبھی اس شہزادے کو چوم رہے. یہ بھی ڈیٹیل میں بیان کیا. کبھی ایک شہزادے کو امام حسن کو چوم رہے ہیں، کیا نصیب ہیں. کبھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوم رہے ہیں. یہ کام کرتے کرتے حتی انتہا الینا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ کام کرتے کرتے حضور ہمارے پاس پہنچ آئے. یعنی اس دوران مسلسل ہم نے دیکھا حضور گھر سے نکلے، ہم دور کھڑے تھے، گھر سے نکلتے ہی حضور نے چومنا شروع کیا. ایک طرف سے کبھی امام حسن کا منہ سامنے لا کر چوم رہے، کبھی امام حسین کو پھر چوم رہے، ایک بار نہیں بار بار چومتے جا رہے ہیں. اور یہ چومتے بالآخر حتی انتہا الینا، یہ عمل کرتے کرتے ہمارے پاس حضور تشریف لے آئے، حتی انتہا الینا ہمارے پاس آ گئے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تحبہما. حضور یہ منظر بڑا ہم نے ایمان افروز بڑا روحانی منظر دیکھا ہے. گھر سے نکلے ہیں اور آپ مسلسل چومتے آئے ہیں، تو لگتا ہے حضور آپ بہت ہی پیار کرتے ہیں اپنے نواسوں سے. اب یہ سوال کرنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا نعم، ہاں میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. پہلے یہ بتایا، پھر ساتھ ڈیٹیل میں فرمایا من احبہما فقد احبنی. میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ صرف میں حسن اور حسین سے پیار نہیں کر رہا، یا آج جو میں نے ان دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھایا ہے اور ان کو چوما ہے، ان سے پیار کیا ہے، تو صرف یہ میری حد تک نہیں ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ بس میں نے ہی ان سے پیار کرنا ہے اور امت کا ان کے بغیر گزارا ہو جائے گا، یا لوگوں کا ان کی محبت کے بغیر گزارا ہو جائے گا. فرمایا میں تمہیں یہ قانون، یہ اصول دے کے جا رہا ہوں، من احبہما فقد احبانی. قیامت تک جو ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا رہے گا وہ یہ سمجھے کہ حقیقت میں مجھ سے پیار کرتا ہے. جو ان کا پیار ہی میرا پیار ہے. مطلب ہے جس نے میرے پاس آنا ہے نا، جیسے ایک سیڑھی ہوتی ہے نا، ایک پوڑی ہوتی ہے توسل، یعنی میرے پاس جس نے آنا ہے اسے یہ سیڑھی چڑھ کے آنا پڑے گا. جس نے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس نے اہل بیت کی سیڑھی کو استعمال کرنا ہے تو میرے پاس پہنچے گا، ورنہ میرے پاس نہیں آ سکتا. تو جو حسن سے پیار کرتا ہے اور جو حسین سے پیار کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ خوش ہو جائے، اسے اللہ تعالیٰ خوش رکھے، وہ حقیقت میں مجھ سے پیار کرتا ہے. یعنی جو حسن اور حسین سے پیار کرتا ہے وہی اصل میں مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ مطلب ہے. اور آگے فرمایا کہ صرف پیار نہیں، من ابغضہما فقد ابغضنی. جو ان دونوں سے دل میں بھی بغض رکھتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے. اب دیکھو نا، بغض کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی بات ہو مگر زبان پہ بندہ نہ لائے. معاذ اللہ کسی کے حوالے سے دل میں نفرت موجود ہے، بغض موجود ہے، لیکن زبان سے بندہ اظہار نہ کرے کہ میں نفرت کرتا ہوں، اس کو بغض کہتے ہیں. زبان سے اظہار نہیں کیا، صرف دل میں موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں ان دو شہزادوں کا جس کے دل میں بھی بغض ہوگا، زبان سے وہ خلاف بولے یا نہ بولے. امام حسن اور حسین کے فرمایا زبان سے خلاف آئے تو لوگ کہتے ہیں نا وہ یزید اور امام حسین کی جو جنگ تھی، معاذ اللہ وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. ایسے بدبخت اور پلید لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو یزید کو بھی رحمہ اللہ اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں سرکار نے یہ فرمایا جو زبان سے ان شہزادوں کے خلاف بولے یا نہ بولے، جو دل میں بھی بغض رکھتا ہے، دل میں بھی نفرت رکھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ اپنے ایمان کو چیک کرے، وہ صرف میرے نواسوں سے نفرت نہیں کرتا، وہ حقیقت میں مجھ سے بغض اور نفرت کرتا ہے. یعنی یہ پیمانہ ہے، یہ معیار محبت ہے، یہ معیار ہے ایمان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار دے دیا. جس کے ایمان کو چیک کرنا ہے، فرمایا جو اپنے ایمان کو خود چیک کرنا چاہے یا تم کسی کے ایمان کو چیک کرنا چاہو تو دیکھو اس کے دل میں میرے شہزادوں کی محبت ہے یا نہیں ہے.
امام حسن کی محبت، جس کے دل میں امام حسن کی اور امام حسین کی محبت ہو، جس کے دل میں ان شہزادوں کا پیار ہو، اس کے دل میں یزید کی محبت کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا، حضرت مجدد الفسانی نے لکھا کہ یزید نے وہ کارنامے، وہ بھیانک اور گندے کارنامے سر انجام دیے، فرمایا وہ جو بڑے سے بڑا کافر اور فرنگی بھی نہیں کرتا، کافروں سے بھی بڑھ کر جو کام تھے وہ یزید پلید نے کیے۔ اور آج اس طرح کی سوچ اگر معاشرے میں پائی جائے تو اس سوچ پر بھی تف ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں گھٹی میں ہی حسینیت عطا فرمائی ہے، ہمارے بڑوں نے گھٹی میں حسینیت عطا فرمائی ہے، ہمارے اسلاف نے ہمیں گھٹی میں حسینیت عطا فرمائی ہے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حسینیت پر ہی خاتمہ عطا فرمائے۔ سنو آگے ایک حدیث مبارکہ، بات ٹائم تو ختم ہو چلا ہے۔ اچھا چلو، امام حسین کا ذکر آیا ہے، ایک چھوٹی سی بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ان ہستیوں سے اتنا پیار کرتے تھے اس قدر کہ ایک دن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، روایت یہ بھی حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ 4482 ہے مستدرک کی، کہتے ہیں ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی عشاء کی نماز یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے، کننا نصلی، ہم پڑھ رہے تھے نماز، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، حضور کی امامت میں عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ سرکار نے سجدہ کیا تو اتنے میں امام حسن اور امام حسین دونوں ہی سرکار کی پشت مبارک پہ سوار ہو گئے، دونوں ہی اچھل کر، واثابہ کا مطلب ہوتا ہے اچھلنا، جیسے بچہ ایک ہو تو وہ اچھلے، لیکن یہ خصوصیت امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ہی ہے، یہ امام حسن اور امام حسین ایک ہی تھے اور ایک ہی تھے۔ امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھل کر سرکار کی پشت پہ سوار ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو بڑے ہی فوضعہما وضعا رفیقا، پیار سے پکڑ کے دونوں کو نیچے اتارا۔ وضع صرف اتارا نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک ایک بات باریکی سے، کہتے ہیں سرکار نے دونوں شہزادوں کو بڑے ہی نرمی سے، بڑے ہی رفاقت اور بڑے ہی پیار سے نیچے اتارا، اور جس وقت نماز مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ایک شہزادے کو اپنے ایک طرف بٹھا لیا، دوسرے شہزادے کو دوسری طرف بٹھا لیا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت اگر آپ دیں، الا اذهب بهما الى امهما، آپ اگر حکم فرمائیں تو کیا میں ان دونوں شہزادوں کو ان کی والدہ محترمہ کے پاس گھر میں نہ چھوڑاؤں؟ مطلب یہ تھا کہ یہ بھی اجازت تھی سرکار علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو دی ہوئی تھی کہ آپ جا سکتے ہیں، جن کا اتنا گہرا تعلق ہو، بعد میں تقسیمیں کرنے والے اپنے ایمان کی فکر کریں، اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں یوں بنایا ہے، یوں پیار کرنے والے۔ تو کہتے ہیں سرکار سے جب پوچھا، نبی علیہ السلام نے اس وقت انکار فرمایا نہیں ابھی نہیں لے جانا۔ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے تو اتنی دیر میں ایک روشنی ہوئی، ایک چمک ہوئی، فبرقت برقہ، ایک روشنی چمکی، تو سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ ذرا قریب آؤ نا، ان دونوں کو پکڑو، اب ان کو ان کی امی کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوئے تھے، یہ کوئی سرکار کا ہی کمال تھا کہ میں نے پوچھا سرکار انہیں چھوڑ آؤں، ابھی اندھیرا تھا، فرمایا نہیں ابھی نہیں جانا۔ بیٹھے بیٹھے روشنی چمک پڑی اور مسلسل روشنی چمکتی رہی، درمیان میں اندھیرا نہیں ہوا، چمکتی رہی۔ کہتے ہیں جب تک ہم گھر نہیں پہنچے سارے رستے روشنی چمکتی رہی۔ فما زالا یمشیان، مسلسل سارا رستہ دونوں شہزادے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دونوں شہزادے چلتے رہے، فی ضوئہا، اس روشنی کے اندر ہی، حتی داخلا، جو ہی گھر میں داخل ہوئے تو باہر سے وہ روشنی ختم ہو گئی۔ تو یہ بھی کمال کہ سرکار کو اتنا پیار تھا کہ مسجد سے بھی گھر بھیجا ہے تو فرمایا ابو ہریرہ انتظار کرو، ہم ان دونوں شہزادوں کے لیے روشنی کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو روشنی ہوئی تو پھر گھر بھیجا۔ تو حضرات گرامی یہ ہے معیار ایمان کہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص ان میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے محبت، اللہ تعالی ہمیں ایمان پر اہل بیت اطہار کی محبت میں خاتمہ عطا فرمائے۔